سرکار مسولی کی جو مخصوص دعا ہے، حسان کی صورت میں وہی پھول کھلا ہے۔ حضرت حافظ و قاری سید نور الاسلام صاحب قبلہ مدد علی نقیب اجلاس، محبوب العلماء، نقیب اہل سنت، برادر کبیر جناب اچھے بھائی صاحب قادری کانپوری، شاہکار ترنم، عزیزم تفسیر رضا، اور واسف شاہ خدا، عزیزم محمد تابش رضا سلمہ، حافظ و قاری عبدالرحیم صاحب، اور ہمارے داہنی جانب آپ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں شہزادے، حضرت مولانا محمد فیضان رضا اور حضرت مولانا محمد ارشاد رضا، یہ جو آپ کے محلے کی، آپ کے راوتپور کی شان ہیں، آن ہیں، بان ہیں، اور منبر نور پر یہ جملہ مہمان رسول اور بالخصوص حضرت علامہ محمد رضی صاحب قبلہ مدد علی، باوقار سامعین، حاضرین، ملت کے نوجوانوں، ہم عمر ساتھیوں، عزیز بچوں، ایمانی رشتے کی قوم کی ماں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، الحمدللہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جميعا، واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا، فصلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک علیہ صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم۔ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حسين مني وانا من الحسين، آمنت بالله صدق الله مولانا علي العظيم وبلغنا على رسوله الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ باوقار سامعین، حاضرین، بعدہ نماز عشاء سے لے کر کے اب تک اچھے انداز میں شورا حضرات سے نعت و مرتبت اور ایک تقریر پرمغز معلوماتی گفتگو آپ سبھی حضرات نے سماعت کی۔ بس تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر خدمت ہو گیا ہوں۔ اسی قبل کی تلاوت کردہ آیت مبارکہ پر کچھ روشنی ڈالوں۔ آئیے ہم اور آپ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ سب سے پہلے اللہ کے محبوب، مخلوق کے طبیب، رحمت کے قریب، اقوام عالم کے نقیب
سیدہ آمنہ کی آنکھیں تارے، دائی حلیمہ کے دودھ کے بارے، کشتی ملت کے کھیون ہارے، نوری چٹائی پر بیٹھ کر بیواؤں کو سہارا دینے والے، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے، کالی کوٹھری میں کام آنے والے، پل صراط سے پار لگانے والے، جہنم سے بچانے والے، جنت میں لے جانے والے، کونین کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت، شمع بد میں ہدایت، کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس و ضحا، معصوم آمنہ، مالک رقاب امم، شاہ ارب و عظم، نبی رحمت، شفیع امت، رسول محتشم، وہ رسول جس رسول کے انگشت نبوت کے اشارے پر قمر نے اپنا سینہ چاک کر دیا، وہ ہادی برحق کہ جس ہادی برحق کے انگشت نبوت کے اشارے پر ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا، وہ پیغمبر جس پیغمبر کے اشارے پر شجر نے اپنے تمام تر توانائیوں کے ساتھ اپنے جڑوں کو اکھاڑ کر بارگاہ رسالت میں نبوت و رسالت کی شہادت دی۔ آئیے اسی رسول ہاشمی کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد حضرات، ہمارے کچھ محبین نے، ظاہر سی بات ہے یہاں سب چاہنے والے بیٹھے ہیں، انہوں نے خواہش کی ہے کم سے کم 1 گھنٹہ، لیکن ظاہر سی بات ہے انسان 40 سال کے بعد گھٹنا کیوں شروع ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیوں؟ آپ نے کچھ سمجھا؟ بہت غور سے سن لیجیے شہزادے۔ 40 سال کے بعد انسان کے جسم کی قوت کے گھٹنے کا آغاز افتتاح کیوں ہوتا؟ تاؤ میں تاریخ کے حوالے سے آپ کو بتاؤں، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، نبی برحق فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 40 سال تک ماں کے دودھ کی طاقت رہتی ہے، اور 40 سال کے بعد اس دودھ کی طاقت گھٹنے کا آغاز ہوتا ہے۔ بہرحال حاضر خدمت ہو گیا ہوں، ماں نے جو بچپن میں دودھ پلایا تھا اس کی طاقت میں آج دیکھوں گا کہ کتنی دیر تک طاقت رہتی ہے میرے جسم میں۔ کرم ہوگا سرکاروں کا، تھوڑی دیر ہم آپ سے گفتگو کریں گے، اور جو میں نے آیت شریفہ پڑھ کر کے اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے، سرنامہ قرار دیا ہے، دعا کرو کہ پروردگار عالم مجھے مابعد کربلا اور آپ کو مابعد کربلا سننے کی طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ حضرات، ابھی تھوڑی دیر کے بعد ہم اور آپ موئے مبارک شریف یعنی دیگر تبرکات کی ہم اور آپ اپنے ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے، دیدار کریں گے، زیارت کریں گے، لیکن جس وقت تبرکات یہاں آ جائے سب کھڑے ہو جائیں، کوئی ننگے سر نہ رہے اور نبی پر درود شریف کے نغمات گاتے رہیں گے۔ نہیں لمبی درود شریف یاد ہے تو صرف اتنا پڑھ لیا کرنا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار اور جی لگا کے محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ لو تو میں گفتگو کا آغاز کروں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری تقریر طب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے، اور برگے ہنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کی رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، اس سے پہلے کہ آیت کا میں ترجمہ کروں، آؤ عادت کے مطابق چند اشعار سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں کہ صبر و رضا کی آخری دیوار کون ہے؟ صبر و رضا کی آخری دیوار کون ہے؟ آل نبی کے قافلے کا سالار کون ہے؟ اور حاکم عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں، حاکم یہ پوچھتا تھا بیمار کون ہے؟ عابد کا وہ جلال تھا دربار شام میں،
आदिब का वो जलाल था दरबार शाम में। हाकिम ये पूछता था बीमार कौन है। आओ मैं वो मनकबत के 4 मिसरे आप तक पहुंचा रहा हूं कि जो महाराष्ट्र की सरजमीन पर कोने कोने पर ये बच्चा जो है गुनगुनाता हुआ नजर आता है कि फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, फातिमा की गोद में बच्चे जो पाले जाएंगे, दीन की कश्ती भंवर से वो बचा ले जाएंगे। और इतना सा लश्कर ये क्या है, सूखे पत्तों की तरह ये तबस्सुम में अली असगर बहाए जाएंगे। इतना सा लश्कर ये क्या है, सूखे पत्तों की तरह ये तबस्सुम में अली असगर बहा ले जाएंगे। हर मकतबे फिक्र की बोली है कि हम जन्नती, ये वाला बोलता है हम जन्नती, हम बोलते हैं हम जन्नती, नबी का गुस्ताख बोलता है हम जन्नती, यजीदी बोलता है हम जन्नती। लफड़ा मत पैदा करो, शेर सुन लो, फैसला हो जाएगा कि किसकी दोज़ख किसकी जन्नत कुछ नहीं बच चुके हो, किसकी दोज़ख किसकी जन्नत कुछ नहीं बच चुके हो। जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे, जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे। किसकी दोज़ख किसकी जन्नत कुछ नहीं बच चुप रहो, किसकी दोज़ख किसकी जन्नत कुछ नहीं बच चुका हो। जो जहां का है फरिश्ते खुद उठा ले जाएंगे। और चाहने वाला अगर शबीर का मर जाएगा, चाहने वाला अगर शबीर का मर जाएगा, खुद फरिश्ते आके उसको करबला ले जाएंगे। चाहने वाला अगर शबीर का मर जाएगा, खुद फरिश्ते आके उसको करबला ले जाएंगे। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी उसके बाद एक हदीस था जिसके बारे में मेरे आका इरशाद फरमाते, हुसैन मिन्नी वाला मेरा होता है, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। लफ्ज़ हुसैन को समझने के लिए नबी के हुस्न को समझना होगा, लफ्ज़ हुसैन को समझने के लिए नबी के सीरत को समझना होगा, लफ्ज़ हुसैन को समझने के लिए याद खुदाबंदी को समझना होगा, और लफ्ज़ हुसैन को समझने के लिए नूरे मुस्तफा को समझना होगा। नूरे मुस्तफा भी हुसैन की जात में जलवागर है, अल्लाह की याद भी हुसैन की जात में जलवागर है, नबी की सीरत भी हुसैन की जात में जलवागर है, और नबी का हुस्न भी हुसैन की जात में जलवागर है। जब ये सारी चीजों को समेट दिया जाता है तो हुसैन बनता है, फातिमा का लाल बनता है, अली का बेटा बनता है, नबी का नवासा बनता है, नाकबे दोषे पैगंबर बनता है, अमीर अमानत खुदा बनता है, शब्बीर बनता है, अली का शेर बनता है। आओ चलते हैं करबला के मैदान। सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला वो नवासे रसूल है, राकिबे दोषे पैगंबर हैं, अमीने अमानत खुदा हैं, नूरे निगाहे मुर्तजा हैं, फातिमा के लाल हैं, कह दो सुभान। मुसलमानों कुर्बान तो जाए वो हुसैन जो नौजवान आने जन्नत के सरदार, कह दो सुभान। जो जन्नती जवानों के सरदार होंगे आका हुसैन, हुसैन का जिक्र यहाँ कर रहे हैं, देखा नहीं है, मगर ये मेरा ईमान कह रहा है कि जन्नत में हुसैन के साथ होंगे, इसलिए कि नौजवानों की सरदारी हुसैन कर रहे होंगे। और हुसैन अपने नाना से अपनी गुनहगार, अपनी जो है नाना की गुनहगार उम्मत की शफाअत करवा करके, बख्शिश का परवाना दिला करके हम जैसे सियाहकारों को अपने साथ जन्नत में ले जाएंगे। मुसलमान कुर्बान हो जाओ, आओ करबला का मैदान जरा देखो, एक एक जानसार और एक एक खानदान है भाई का बच्चा बच्चा हुसैन के कदमों में अपनी जान को निछावर कर चुका है, भांजा है, मगर हुसैन को मामू नहीं कह रहा है, हुसैन का गुलाम कह रहा है, बेटा है मगर हुसैन को बाप नहीं, हुसैन का गुलाम कह रहा है, भतीजा है, हुसैन को चचा नहीं, हुसैन का गुलाम कह रहा है। ए मुसलमानों, जरा आप अंदाजा लगाओ, सैयदना इमाम हुसैन पाक ने जब ये देखा कि करबला के मैदान में सारे जानिसार शहीद हो चुके हैं और 72 नफर से कुदसिया का लाशा उठाकर हुसैन करबला के मैदान में एक बाद लाशा को उठा रहे हैं, अपने दिल पे हाथ रखकर के सोचो सुनिए मुसलमानों, हुसैन ने भाई के लाश को उठाया है, बराबर ने अखीर के लाश को उठाया है, और मोहम्मद के लाश को उठाया है, 6 माह बच्चे के लाश को उठाया है, मगर जब यही 6 माह का बच्चा
سے لے کر کے کربلا کے میدان میں حسین اعظم پہنچے تھے تو 6 ماہ کے بچے نے اپنی انگلی اٹھا کر کے کہا تھا اور اپنی خاموش زبان سے کہا تھا بابا ہم پانی کے لیے نہیں تڑپ رہے ہیں، ہم پانی کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہیں، بلکہ بابا ہم کو بھی ننھی سی تلوار دے دیجیے تاکہ میں ان یزیدیوں کو بتا دوں کہ علی عسکر کے جسم میں ابھی بھی فاتح خیبر کا خون دوڑ رہا ہے، علی عسکر کے جسم میں ابھی خاتون جنت کی دودھ کی ناز بھی باقی رکھنی ہے۔ مگر قربان جاؤ مسلمانوں، سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی لاشوں کو اٹھاتے تاریخ یہ بتاتی ہے مسلمانوں 9 محرم الحرام تک سیدنا امام حسین کے سر مبارک کا ایک بھی بال اور ریش مقدس کا ایک بھی روئے مبارک سفید نہیں ہوا تھا، مگر جب 10 محرم الحرام کا صبح طلوع ہوتا ہے لاش اٹھاتے غم سے اتنے نڈھال ہو چکے ہیں میرے آقا حسین کہ سر کے بال بھی سفید ہو گئے ہیں، ریش مبارک بھی سفید ہو گئے ہیں، اتنے کموں سے چور ہے میرا حسین، نبی کا نواسا اتنے کموں سے چور ہے کہ غم کی بنیاد پر جو ہے بال اور ریش مبارک سے سفید ہو گئے۔ مسلمانوں جب کوئی نہ رہا خیمے کے اندر ایک شیر نہ رہے جسے دنیا امام زین العابدین کے نام سے آقا حسین اعظم خیمے میں گئے، امام زین العابدین کے پیشانی پہ دستے ولایت رکھا، بعد کے ہاتھ کی شفقت کی جب شفا دیوی امام زین العابدین نے آنکھیں کھول کہا بابا یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہو گئی، یہ سر کے بال کیسے سفید ہو گئے، تلوار کا سہارا لے کر کے اٹھنا ہی چاہتے تھے۔ میرے آقا حسین نے فرمایا ہے ہمارا ارادہ کہاں کا ہے، کہا ابا حضور میرے بابا مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجیے تاکہ میں یہ چیزوں کو بتا دوں بخار تو ہے میرے جسم کے اندر مگر علی کا خون ہے، شیر خدا کا خون ہے، فاطمہ کا دودھ ہے۔ امام زین العابدین سے سیدنا امام حسین پاک نے فرمایا بیٹے تم کو باقی رہنا ہے، نسل حسینی چلنی ہے، یہ اہل بیت اطہار اہل حرم کو یہ دمشق اور کوفہ اور یہ دمشق اور شام پہنچائے گا کون، تمہیں نگہبانی کرنی ہے۔ خیمے سے نکلے شہربانوں کے پاس آئے، شریک حیات کے پاس وصیت کی تلقین کرتے ہیں، شہربانوں تم کہاں کی شہزادی تھی، عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں تم مقید ہو کر کے آئی تھی، مگر امیر المومنین خلیفہ دوم حضرت عمر بن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن خطاب نے فیصلہ کیا تھا تم ایران کی شہزادی ہو، جو اسلام کا شہزادہ ہے اس کے ساتھ تمہارا نکاح ہوگا۔ حضرت شہربانوں سے سیدنا امام حسین پاک نے فرمایا شہربانوں میں تمہیں عیش نہ دے سکا، آرام نہ دے سکا، کربلا کے میدان میں تمہارے سارے بچے کربلا کے میدان میں شہید ہو گئے، میرے نانا کے دین پر اپنی جانوں کو قربان کر گئے، شہربانوں کو وصیت کر رہے میری انتقال کے بعد شہادت کے بعد بانے نہ نوچنا، اے میری قوم کی ماں بہنوں بیٹھیے، کربلا کے میدان میں میرا حسین یہ پیغام دے رہا ہے کہ گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے ماتم مت کرنا، سینہ کو بھی مت کرنا، اپنے بالوں کو مت نوچنا، بلکہ خدا کا شکر ادا کرنا اور یہ کہنا مولا تیری امانت ہی تو نے لے لی۔ سلمانو آقا حسین ہے ذرا دیکھے گا اپنی شریک حیات کو وصیت کی شہادت کے بعد بال مت نوچنا، سینہ کو بھی مت کرنا، ماتم مت کرنا۔ خیمے سے نکل کر کے ام رباب ام البنین کے خیمے میں آئے، وہاں سے خیمے نکل کر کے اب اس خیمے میں آ رہے ہیں مسلمانوں جسے دنیا سیدہ طاہرہ کی بیٹی زینب کے نام سے خاتون جنت کی بیٹی امام حسین پاک کی ہمشیرہ سیدہ طاہرہ کے خیمے میں آئے، فرماتے ہیں بہن لاؤ مادر مشرقہ کا پٹکا میرے کمر میں باندھو، لاؤ حضرت امیر حمزہ کا ڈھال مجھے دے دو، لاؤ بابا فاتح خیبر کا وہ ذوالفقار حیدری مجھے دے دو۔ سیدنا
इमाम हुसैन पाक ने जब इतना कहा, सैयदा की आंखों में आंसू आए। हजरत सकीना पहुंच जाती है, अर्ज करती है बाबा आप क्या कहा? कहा बेटी दुश्मन मुझे आवाज दे रहा है, मुझे जाने दे। हजरत सकीना फरमाती है बाबा आपकी शहादत के बाद होगा क्या हम लोगों का? ये सरों पे जो चादर है, पर्दा है, इसे जालिम नोच लेंगे। कानों में जो बालियां हैं, ये जालिम इसे गोशवारे तो छीन लेंगे। मेरे रुखसार पे ये जालिम तमाचे मारेंगे। बाबा उस वक्त मेरी निगहबानी, हिफाजत और मदद कौन करेगा? मेरे आका हुसैन फरमाते हैं बेटी सब्र करना, इसलिए कि तुम साबिर की बेटी हो। मुसलमानों कुर्बान जाए, सब्र की दावत दे रहे हैं। और मेरे हुसैन आजम की जिंदगी का आगाज ही सब्र से होता है। मुसलमानों बात बहुत लंबी हो जाएगी अगर फैलाएंगे तो। सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला अमामा से की तरफ बागा जुल्फ़िकार हैदरी दुद्दुद पे सवार होने वाले थे। हुसैन के तो सुभान नबी का नवासा घोड़े पे सवारी ही होने वाला था। सैयदा ज़ैनब आई, कहा भाई थोड़ी देर के लिए अंदर आ जाइए। पर्दा है कपड़े का हटाया, इमाम हुसैन पाक अपनी बहन के खेमे में तशरीफ ले गए। ले जाने के बाद सैयदा ताहिरा हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने भाई के हलक को जुल्फ़े मुक़द्दस को बोसा दे दिया, चूमा। इमाम हुसैन पाक फरमाते खिलाफे मामूल बहन ये क्या कर रही? जब भी मैं आता था कभी तुम मेरी पेशानी को चूमती थी, कभी तुम मेरे हाथ को चूमती थी, आज ये हलक को ये जुल्फ़ को बोसा दे रही। आका हुसैन आज़म ने जब इतना सवाल किया तो सैयदा ताहिरा हजरत ज़ैनब की आंखों से दो खतरे मोती बनकर के टपके और हुसैन के हथेली में पहुंच गए। मेरे हुसैन ने फरमाया भाई ये क्या? सैयदा ताहिरा ज़ैनब फरमाती है भाई इस वक्त मेरे पास कोई तोहफा नहीं है, बस ये दो खतरे आंसू का तोहफा अपने भाई की खिदमत में पेश कर रहे हो। तुम मुझसे पहले जा रहे हो, जब मां की खिदमत में पहुंचना तो बिन्ते रसूल खातून जन्नत से कहना मां मैं तो शहीद होकर के आपकी खिदमत में आ गया हूं, मगर ये अपनी बहन सैयदा ताहिरा हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उन भेड़ियों के नरके में छोड़ करके आया हो ताकि मेरी मां दुआ करे और मेरे सीने में सब्र पैदा हो जाए। हजरत सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला घोड़े पे सवार हुए, एड़ लगाई घोड़े। अब घोड़ा आगे बढ़ने के लिए तैयार है। सैयदना इमाम हुसैन पाक हसरत व यास के आलम में डूबकर खेमे की तरफ देख रहे और उधर अम्र इब्न साद आवाज दे रहा है हुसैन क्या बेटी से समझौता कर रहे हो कि हाथ दे दे? क्या बहन से मसालेहत पैदा कर रहे हो कि हाथ दे दे? क्या अपनी जो है अजवाज से अपनी औरतों से मसालेहत पैदा कर रहे हो कि अब हाथ दे दे? तो आका हुसैन ने फरमाया शेम अम्र इब्न साद और नुत्फे नाकुना तहकीक अगर हुसैन को हाथ देना होता तो हुसैन मदीना से मक्का ना पहुंचा होता और मक्का से काबा ना आया होता और काबा में 6 माह बच्चे अली असगर को न दिया होता, शबीह मुस्तफा को न दिया होता, हजरत कासिम की जवानी लुटने न दिया होता, अब्बास नंबरदार के बाजू को कलम न होने दिया होता, बरादर अली अकील को शहीद होने न दिया होता। हुसैन हाथ देने नहीं आया है बल्कि सर देकर अपनी नाना की गुनहगार उम्मत को बचाने आया। हुसैन पाक रज़ियल्लाहु ताला घोड़े को एड़ लगाते मगर घोड़ा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। आका हुसैन ने फरमाया क्या बात है, मेरी सवारी आगे बढ़ने के लिए तैयार क्यों नहीं? तो घोड़े ने अपने सर को ऊपर उठाया और अपनी खामोश जुबान से कहा हुसैन मुझे यजीदी मत समझना, मैं हुसैनी। जानवर की बोली आका हुसैन समझ गए। जानवर ने कहा हुसैन आप कहते हो आगे बढ़ो, जरा नीचे तो देखो। हुसैन ने जब अपनी निगाह विलायत को नीचे किया तो क्या देख रहे हैं? बेटी सकीना ने पांव को थाम करके रखा है। घोड़ा इसलिए कदम आगे नहीं बढ़ा ताकि हुसैन की बेटी को तकलीफ ना हो, चोट ना लग जाए। आका हुसैन आजम घोड़ी के सवारी से नीचे आए, तपती हुई रेत में लेट गए। आका हुसैन फरमाते बेटी आ अपने बाबा के छाती पर आखिरी मर्तबा सर रख करके आराम कर।
حسین کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں. حضرت سکینہ کے سر کو اپنے سینے پہ رکھ کر کے بالوں میں انگلیوں سے اشارہ کر رہے ہیں اور یہ کہتے جا رہے ہیں بیٹی بہت دیر ہو گئی ہے. عمرو بن سعد مجھے آواز دے رہا ہے. حضرت سکینہ فرماتی ہے بابا مدینہ میں تھی اس وقت تک مجھے نیند نہیں آتی تھی جب تک کہ آپ کی چھاتی پہ میں سر رکھ کر کے آرام نہ کر لیتی. مکہ میں رہی تو آپ کے سینے پہ سر رکھ کر کے آرام کیا ہے. کربلا آ گئی ہو تو آپ کے سینے پہ سر رکھ کر کے میں سوتی تھی. آج بابا آپ کربلا کے اترتی ہوئی ریت میں جا رہے ہیں, یزیدیوں کے لڑکے میں جا رہے ہیں. اب مجھے سلانے والا کون ہوگا؟ اب مجھے تھپکیاں دینے والا کون ہوگا؟ اب درود کی لوریاں سنانے والا کون ہوگا؟ یہ نغمات سنانے والا کون ہوگا؟ تو آقا حسین فرماتے ہیں بیٹی تم صابر کی بیٹی ہو, صبر کرنا. سبحان مسلمانوں قربان جائے. سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ گھوڑے پہ سوار ہوئے, ایڑ لگائی, میدان غر میں پہنچ گئے. اتمام حجت فرمایا, اتمام حجت فرمایا عراقیوں, شامیوں, کوفیوں اچھی طریقے سے پہچان لو تمہارے سامنے کھڑا کون ہے جسے دنیا نماز رسول کہتی ہے, جسے دنیا فاطمہ کا لال کہتی ہے, جسے دنیا علی کا بیٹا کہتی ہے. اس روئے زمین پر حسین سے اچھا کوئی انسان نہیں ہے, وہ تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے. یزیدیوں اپنی پہچان لو, اچھی طریقے سے پہچان لو, اپنی حرکت سے باز آ جاؤ, اپنی اپنی تلواروں کو میادوں میں کر لو. حسین تمہیں معاف کر دے گا. مگر عمرو بن سعد نے کمان سینے کو تیر رکھا ہے اور تیر چلایا, تیر نے خطا کر دیا. سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذوالفقار حیدری کو لی ہے, میدان سے جب تلوار نکالی ہے تو کبھی میسنا پہ کائی کے کائی چڑھ رہے ہیں, کبھی میسنا پہ کائی کے کائی چڑھ رہے ہیں. جعفر مونی کی طریقے سے یزیدی کرتے جا رہے ہیں. مقدمۃ الجیش پہ حملہ ہو رہا ہے, یزیدی کر رہے ہیں. میمنہ پہ حملہ ہو رہا ہے, یزیدی کر رہے ہیں. میسنا پہ حملہ ہو رہا ہے, یزیدی کر رہے ہیں. مقدمۃ الجیش پہ حملہ ہو رہا ہے, یزیدی کر رہے ہیں. قلب لشکر میں گھس کر کے آقا حسین کی تلوار چلتی جا رہی ہے, یزیدی جہنم میں پہنچتے جا رہے ہیں. مسلمانوں یزیدی بہت پریشان کہ حسین کی تلوار کو روکا کیسے جائے. کوئی یزیدی پیدا نہ ہوا تھا کہ حسین کی تلوار کو روک سکتا. مگر اچانک کربلا کے میدان میں حسین کی تلوار رک گئی. جب حسین کی تلوار رکی, بھیا یہ چائے دے کر کے بہت ڈر لگتا ہے. اب یہ پینے والے نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے, بعد میں پلا دینا. میرے بھائی چائے رکھو تھوڑی دیر. ابھی جو میں پلا رہا ہوں یہ چائے سے کہیں زیادہ اچھی چیز ہے. اسے پی لینے دو, یہ تو 1-2 منٹ کے لیے. جو میں پلا رہا ہوں جب تک کہ جس میں سانس باقی ہے اس تک کے لیے ہے, وہاں سے لے کر کے قبر میں بھی کام, نشر میں بھی کام آئے. وہ جام پلا رہا ہو, پینے کی کوشش کرو. تقریر سننے کے لیے دل چاہیے, دل. حسین اعظم سیدنا امام حسین پاک کی تلوار کربلا کے میدان میں رکی. آج میں تصورات میں حسین کی روحانیت سے سوال کیا, آقا حسین آپ کی تلوار رکی کیوں؟ اے راوتپور کے خیوں مسلمانوں, حسین کی آواز کربلا کے میدان سے آواز آ رہی ہے. اے میرے نانا کے امتیوں, تلوار اس لیے رک گئی تھی کہ نماز کا وقت آ گیا. نماز کا وقت ہوا تو حسین کی تلوار رکی, اور جیسے رکی یزیدی بھیڑیوں نے تیروں کی بوچھار شروع کر دی. سیدنا امام حسین پاک گھوڑے کے زین سے پہلے تو ایک تیر پیشانی میں لگا. حسین اعظم نے اپنی پیشانی سے تیر کو نکالا اور تیر سے خطاب کیا, کہا تو یزیدی ہے, تیرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ حسین کو پیچھے گرا دے, کیونکہ میرا رسول, میرا نانا جب اس دنیا فانی میں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم پاک سے مکہ المکرمہ کی سرزمین پہ مبعوث ہوا تھا تو میرا رسول سجدے میں تھا. آج اسی رسول کا نواسہ دنیا سے جائے گا تو سجدہ کرے. حسین سجدے میں پہنچے. اب یزیدیوں نے سوچا موقع اچھا ہے, اب گلا کاٹو. شمرا کے بڑھا چھاتی پہ پشت پہ سوار ہو گیا. حسین اعظم کو پتہ ہے چھاتی پہ سوار ہوا. مختصر یہ کہ خولی بن یزید نے
سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ کے سر مقدس کو جب تن سے جدا کیا مسلمانوں، ایسے وقت میں کائنات میں اندھیرا چھا گیا، آسمان میں تارے آپس میں ٹکرانے لگے، ایسا لگ رہا تھا کہ سورج غروب ہو گیا، کائنات میں اندھیرا چھا گیا، ایسا لگ رہا تھا کہ قیامت آنے سے پہلے ہی قیامت آ گئی ہو۔ کربلا کے میدان سے جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا، اس پتھر کے نیچے سے خون کا چشمہ جاری ہو جاتا۔ حسین اعظم کی شہادت کے بعد دمشق کے قید خانے میں دمشق کے گلیوں سے جس پتھر کو اٹھایا جاتا تھا، اس پتھر کے نیچے سے خون کا فہارا جاری ہوتا۔ ادھر کوفہ کے جو ہے دربار میں جس پتھر کو اٹھایا جاتا، اس پتھر کے نیچے سے خون بنتا۔ حسین اعظم کی شہادت کے بعد جن و انسان ہی نہیں، آسمان بھی روئے، خون کی بارش ہو رہی ہے آسمان، زمین کانپ اٹھا، زمین نے رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے میرے محبوب، تو نے مجھے پیدا کیا، مگر اس روئے زمین پر ایسا میں نے کوئی انسان نہیں دیکھا کہ لاشوں پہ لاشیں اٹھائے تے جا رہا ہے مگر تیری بارگاہ میں شکوہ نہیں کرتا۔ بھوکا ہے حسین، پیاسا ہے حسین، مگر مولا تیری بارگاہ میں شکوہ نہ کیا تو خیر سے آواز آئی، زمین سن، یہ حسین ہے جو نوجوانان جنت کے سردار ہیں، یہ دعا کریں گے تو ان کے نانا کی گنہگار امت بخشی جائے، یہ صابر ہے۔ سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ مسلمانوں، دن ہی میں سورج تو اس طریقے سے اندھیرا چھا گیا، آسمان کے تارے نکلے اور آپس میں ٹکرانے لگے، کائنات میں اندھیرا چھا گیا، درخت کی پتیوں کو توڑا جاتا، بجائے ان پتیوں سے دودھ نکلنے کے خون جاری ہو جاتا۔ مسلمانوں ذرا سوچو تو صحیح کہ حسین کی شہادت کے بعد زمین رو رہی ہے، آسمان رو رہا ہے، درخت کے شجر و حجر پتے رو رہے ہیں، ہر وقت سے خون جاری ہے۔ مسلمانوں مگر قربان تو جاؤ، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے، حسین کے خم کو لے کر کے جب سورج غروب ہوا، یہ چیزی پھیلیون ہے، حسین کے خیمے میں آگ لگا دی ہے۔ شمر نے سوچا تھا حسین کے پاس جوہر ہوگا، عمرو بن سعد نے سوچا تھا حسین کے خیمے میں جواہرات ہوں گے، خاوتی نے یہ سوچا تھا حسین کے خیمے میں ہیرے ہوں گے، تمام یہ چیزیں خیمے میں گھس جاتے ہیں، مگر وہاں ملتا کیا ہے؟ یا تو تصویر ہے یا قرآن۔ مسلمانوں چند جوڑے کپڑے کیا ہے خیمے کے اندر؟ لوٹنا شروع کر دیا ظالموں نے۔ سیدہ طاہرہ تمام مستورات کو لے کر کے کبھی کنات کے اس پردے کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے، اس کنات میں آگ لگتی، سیدہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا سکینہ کو لے کر کے کبھی اس کنات کے پیچھے، یہاں تک کہ سارے خیمے میں یزیدیوں نے آگ لگا دی۔ اور جب آگ لگا دی تو ایک یزیدی آگے بڑھا، سیدہ طاہرہ فرماتی ہے ظالموں اب کیا بچا ہے؟ سب تو لوٹ لیا تم لوگوں نے، اگر کچھ اور ہی لوٹنا ہے تمہارے دماغ میں ہے کہ روپیہ پیسہ ہے تو سورج نکلنے دو، صبح ہوگی تب لوٹ لینا، اب تو مجھے یہاں رہنے دو۔ حسین کی بیٹی میرے بھائی کی بیٹی میری آگوش میں سوئی ہوئی ہے، سکینہ کو سونے دو۔ مگر مسلمان قربان جائے، سیدہ طاہرہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ دیکھا کہ تمام مستورات ہیں، لاشیں پڑی ہیں، کیا جگر تھا حضرت فاطمہ کا، بھائی کا لاشا پڑا ہے، عباس نمبردار کے بازو قلم ہے۔ سکینہ کو جیسے ہی ہوش آیا، حضرت سکینہ فرماتی ہے صافی میرا وہ سکائے سکینہ کا، عباس گئے تھے پانی لینے کے لیے، ابھی تک آئے نہیں۔ حضرت سکینہ بار بار سوال کرتی ہے زینب میری پھوپھی کہاں ہے؟ عباس مسکیجہ لے گئے تھے یہاں سے پانی لینے کے لیے، ابھی تک خیمے میں پانی نہیں آیا۔ سیدہ طاہرہ فرماتی ہے بیٹی تمہارے بابا تو نہر فرات کے قریب سو گئے۔ مسلمانوں آج بھی تمام دریاؤں کے پانی، تمام سمندروں کی موجیں، یہ تاریخ پیش کر رہا ہوں، تاریخ، تمام سمندروں کی موجیں آ کر کے اپنے ساحل پر سر پٹک رہی ہے، اس لیے کہ ایک قطرہ پانی حسین کے خیمے میں نہیں،
नहर फुरात आज भी उछल रहा है, उसकी मौजें साहिल पे आकर के पटक करके सर पटक करके दम तोड़ देती है। इससे पहले समंदर में लहर नहीं, इससे पहले कि नहर फुरात में लहर नहीं, इससे पहले कि सातों दरियाओं में, चाहे वो दरिया अहमद हो, चाहे वो दरिया नफर हो, चाहे वो दरिया जुमरा हो, चाहे वो दरिया उखरा हो, चाहे वो दरिया नील हो, चाहे वो नहर फुरात हो, किसी दरिया के अंदर मौजें न थी जब तक कि इमाम हुसैन की शहादत न हुई थी। और इमाम हुसैन पाक के शहादत के बाद हर दरिया में लहरें पाई जा रही है और लहरें उठती है, साहिल पे आकर के लहरें खत्म हो जाती है। ये लहरें आवाज दे रहे हैं कि मैं कितना बदनसीब पानी हो कि हुसैन के खेमे तक न पहुंच सकूं। मुसलमानों कुर्बान जाए सैयदना इमाम हुसैन पाक रज़ी अल्लाह तआला की बहन हमशीरा सैयदा ताहिरा हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने खंजर लिया और खंजर लेकर के पहरा दे रहे। तमाम मस्तूरात की उम्मुल बनीन भी है, शेरबानो भी है, उम्मे रबाब भी है, उम्मे कुरा भी है, उम्मे कुलसूम भी है, सैयदा ज़ैनब भी है, हजरत सकीना भी है, इमाम ज़ैनुल्लाब्दीन भी है, हसन मुसन्ना भी है। मुसलमानों कुर्बान जाए, हसन मुसन्ना की उम्र शरीफ उस वक्त 5 साल की थी। हजरत सैयदा ताहिरा हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला इमाम हुसैन पाक के शहादत के बाद खेमे में कितने बचे? 14। करबला के मैदान में गए कितने थे? 72। बचे कितना? 14। उन 14 में तमाम औरतें हैं, बाकी एक शेरे न है जिसे दुनिया इमाम ज़ैनुल्लाब्दीन के नाम से जानती। ये 14 हैं। खेमों में आग लगा दी। सैयदा ताहिरा हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा खंजर लिया। अब हजरत ज़ैनब ने कहीं भाई का रूप इस्तेमाल किया, कहीं अपने बाबा फातिह खैबर का रूप धारण किया। जहां जैसी जरूरत पड़ी ज़ैनब वैसी बन गई। कहीं बाप का रूप अख्तियार किया, कहीं अपने भाई इमाम हुसैन पाक का रूप अख्तियार किया। हजरत ज़ैनब पहरा दे रही है, पहरा दे करके आकर के बैठी, सकीना के सरे पाक को अपने ज़रूरी पाक पे रखा। सकीना सो रही है, बालों में शाना कर रही है। इतने में किसी के आने की सिसकने की आवाज आई। सैयदा ताहिरा फरमाती है, ओ आने वाली रुक जा वहीं पर। आवाज आई, बहन मुझे खैर ना समझो, मैं जनाबे हजरत हुर शहीद की बेवा हूं, आपकी खिदमत में पानी लेकर के आई हूं, आप कबूल कर लीजिए। जनाबे हजरत हुर वही हुर है मुसलमानों जो 1000 गलत कर। फिर बात होती है, गोशे ऐसे निकलते हैं, जब तक इसे फैलाया ना जाए मेरी बात आपके दिमाग तक पहुंच भी नहीं सकती। मगर मुसलमानों मुख्तसर ये कि जनाबे हजरत हुर की बेवा वो शरीक हयात। कटोरा किस चीज का है? लकड़ी का। लकड़ी का कटोरा है, उसमें आग है, पानी है। हजरत हुर की बीवी लेकर के पहुंची। हजरत ज़ैनब ने फरमाया, कौन? कहा मैं हुर की बीवी हूं ज़ैनब खातून, ये पानी पी। पानी का नाम सुना तो सकीना ने आंखें खोल दी। फरमाती है, फूफी क्या अब्बास आ गए? जरा दिल पे हाथ रख करके सोचो मुसलमानों, अब्बास तो नहर फुरात में सो गए, मगर सकीना के दिमाग में ये कि अब्बास पानी लेने गए। फूफी रो करके कहती है, नहीं बेटी, अब्बास तो नहर फुरात के करीब आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं। कहा फूफी ये पानी कौन लाया? कहा एक खातून लाई है। बेटी खेमे में इस वक्त तुम सबसे छोटी हो, तुम पानी पी लो। सैयदा ताहिरा हजरत सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कटोरा लिया, उसमें पानी है। खड़ी हुई रात के सन्नाटे में करबला के मैदान में दौड़ने लगी। हजरत ज़ैनब खंजर लेकर के पीछे पीछे आवाज देखी जा रही, सकीना रुक जा, तुम्हारी अजीबी भेड़ ये है कहीं तकलीफ ना पहुंचा दे, वरना मैं अपने भाई को क्या जवाब दूंगी। हजरत सकीना दौड़ती जा रही है, ज़ैनब दौड़ाती जा रही है। हजरत सकीना दूर निकल जाती है और करबला के मैदान में जाने के बाद आवाज दे रही है, ओ मेरा भाई अली असगर, तू कहां है? तू सबसे छोटा है, पहले तू पानी पी ले। हजरत सकीना आवाज देती जा रही है,
اتنے میں حضرت علی اصغر کے لاش کے قریب ہوتی ہے سکینہ، آواز دیتی ہے بھائی کیا علی اصغر تو کہاں ہے؟ تو علی اصغر کے جسم پاک سے آواز آتی ہے بہن سکینہ میں یہاں ہوں، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت سکینہ گئی، بھائی کے لاش پہ لیٹ جاتی ہے، آواز دیتی ہے علی اصغر پانی تم پی لو، تم سب سے چھوٹے ہو، تم پانی پی لو۔ حضرت سکینہ آواز دیتی جا رہی ہے مگر علی اصغر اٹھے کیسے؟ شہادت کا جام پی چکے۔ مسلمانوں قربان جائے، سیدہ طاہرہ حضرت زینب تلاش کرتے کرتے پہنچ گئی، حضرت سکینہ کو گود میں اٹھایا، خیمے میں لے کر کے اور فرماتی ہے بیٹی تو نے اس رات کے سناٹے میں علی اصغر کے لاش کو پہچانا کیسے؟ تو حضرت سکینہ فرماتی ہے پھوپھی کربلا کے میدان میں جب گئی تو آواز دے رہے میرا بھائی علی اصغر تو کہاں ہے؟ تو علی اصغر کے جسم سے آواز آئی تھی بہن سکینہ میں یہاں ہوں، جلدی آ جاؤ۔ مسلمانوں قربان جائے، اس کی حیات کی گواہی قرآن دے گا۔ رب فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ ہمیں اور آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں شعور نہیں ہے۔ میرا حسین تو کل بھی حیات تھا، آج بھی حیات ہے، صبح قیامت تک حیات رہیں گے۔ اسی لیے تو کہنے والے نے کہا ہے کہ قتل حسین اصل مرگ نذیر ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔